اللہ سبحانہ و تعالی نے اس دنیا کا نظام بنایا اور پھر اس دنیا میں انسانیت کو بھیجا، اور پھر اس انسانیت کی رشد و ہدایت کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے انبیاء علیہ السلام کا ایک تسلسل قائم فرمایا، اور اسی تسلسل کے تحت سرتاج رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالی نے اس انسانیت کی روحانی خوراک کا بندوبست کیا۔ جس طرح اللہ سبحانہ و تعالی نے اس انسانیت کی روحانی خوراک کا بندوبست کیا، بالکل اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کی جسمانی خوراک کا بھی بندوبست کیا اور فرمایا ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، جسے میرا اللہ چاہے بے حساب رزق دیتا ہے، اور وہی ذات ہے جو بے حساب رزق دینے والی ہے۔ اور فرمایا وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها ویعلم مستقرها ومستودعها کل فی کتاب مبین۔ اور تمام کے تمام جانوروں کو بھی کھلانے والا ایک ہی اللہ ہے، جو ساری کی ساری انسانیت کو بھی کھلا رہا ہے اور اس جانوروں کو بھی کھلا رہا ہے، اور اس انسانیت کو بنانے والا خود کہہ رہا ہے کہ تمہیں رزق دینے کی جو ذمہ داری ہے وہ میری ہے۔ پھر بھی اس انسانیت کا یہ حال ہے کہ اسی رزق کے پیچھے پریشان ہوئے پھرتے ہیں۔ آج جس سے بھی جا کے پوچھ لو، خوش بس وہی ہے جس سے آپ نے کبھی پوچھا ہی نہیں۔ ان ہنستے ہوئے چہروں کو اتنا خوش مت سمجھ، ہزاروں غم چھپے ہوتے ہیں ہلکی سی مسکان میں۔ آج دنیا میں جو سب سے خوش آپ کو نظر آ رہا ہو، کبھی اس کا حال جا کے پوچھو، ایسا غم سنائے گا، ایسا حال بیان کرے گا کہ آپ اپنا دکھ ہی بھول بیٹھیں گے۔ اور وجہ صرف یہ ہے کہ ہمارا یقین اس بات پر سے اٹھ چکا ہے کہ ہمیں جس نے بنایا ہے وہ ہمیں رزق بھی دے سکتا ہے، اور میرے بھائی جو تمہیں بنانے پر قادر ہے وہ تمہیں رزق بھی دینے پر قادر ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ساری کی ساری انسانیت ذلتوں کی راہوں پر چل پڑی، اندھیروں میں کھو گئی اور غموں کے اندھیروں میں ڈوب چکی ہے۔ اور آج اس غم کو دور کرنے کے لیے کوئی ڈاکے ڈال رہا ہے، کوئی اس غم کو دور کرنے کے لیے چوریاں کر رہا ہے، اور کوئی اس غم کو دور کرنے کے لیے بے حیائی کے اڈے چلا رہا ہے، اور کوئی اس غم کو دور کرنے کے لیے جھوٹی قسمیں کھا رہا ہے، اور کوئی اس غم کو دور کرنے کے لیے ناپ تول میں کمی کر رہا ہے، اور کوئی اس غم کو دور کرنے کے لیے لاشیں بچھاتا ہوا نظر آتا ہے، اور کوئی اس غم کو دور کرنے کے لیے اپنی عزت کو داؤ پہ لگاتا ہوا نظر آتا ہے، اور کوئی اس غم کو دور کرنے کے لیے میخانوں میں جاتا ہوا نظر آتا ہے۔ او میرے بھائی، مت کر پینے پلانے کی بات، ہم بھی پیا کرتے ہیں، اور جتنی تم پی کے بہک جاتے ہو اتنی تو ہم جام میں چھوڑ دیا کرتے ہیں۔ اور میرے بھائی، تیرے اور میرے غم کا علاج ان میخانوں میں اگر رکھا ہوتا اور آج تو بھی خوش ہوتا اور میں بھی خوش ہوتا، آج ہم ان ذلتوں کی راہوں میں بھٹک نہ رہے ہوتے۔ تیرے اور میرے غم کا علاج اگر رکھا ہے کسی چیز میں تو میرے رب کے قرآن میں رکھا ہے، محمد مصطفیٰ کے فرمان میں رکھا ہے۔ اور اسی لیے تو سرتاج رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لِكُلِّ أُمَّةٍ فِتْنَةٌ وَفِتْنَةُ أُمَّتِي الْمَالِ، کہ ہر امت میں ایک فتنہ آتا ہے۔ بنی اسرائیل میں جب عورت کا فتنہ آیا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چوہے بنا کے مسل دیا۔ لوط علیہ السلام کی امت میں جب فتنہ آیا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آسمانوں سے پتھروں کی بارش برسائی اور اس بستی کو اٹھا کے آسمان سے الٹا کر کے پھینک دیا اور نام لکھ لکھ کے پتھروں پہ بھیجا۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام کی امت میں تکبر کا فتنہ آیا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زمین میں دھنسا دیا۔ سرتاج رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بالکل اسی طرح میری امت کا سب سے پہلا فتنہ وہ مال ہوگا۔ مت کر مال کی فکر، اس رزق کی فکر نہ کر۔ کائنات کی سب سے سچی زبان کہہ رہی ہے کہ ان الرزق لیطلب العبد کما یطلب اجل، رزق بندے کو اس طرح سے ڈھونڈ لیتا ہے کہ جس طرح سے موت ڈھونڈ لیتی ہے۔ فرمایا اینما تکون یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، تم جتنے مرضی مضبوط قلعوں میں جا کے چھپ جاؤ، دنیا کے کسی بھی کونے میں جا کے چھپ جاؤ، موت تمہیں وہاں بھی دبوچ لے گی، موت سے تم بچ نہیں سکتے۔ پھر بھی انسانیت کا یہ حال ہے کہ بس عہدہ، منصب، گاڑیاں اور سواریاں یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ اور میرے بھائی، یہ تیری زندگی کا مقصد نہیں ہے۔ کبھی اس بات پر تھوڑا سا غور کر کے دیکھ۔ فرمایا نصیبک یصیبک ولو کان تحت جبل وما لا نصیبک لا یصیبک
وَلَوْ كَانَ تَحْتَ شَفَتَيْ. میرے رب نے جو تیرے مقدر میں لکھ دیا، پھر وہ پہاڑوں کے نیچے ہو، وہ سمندروں کی تہ میں ہو، وہ زمین کے خزانوں میں ہو، وہ آسمانوں کی بلندیوں میں ہو، وہ تجھے مل کے رہے گا. اور جو تیرے مقدر میں نہیں لکھا وہ پھر تیرے ہونٹوں کے نیچے بھی آ جائے گا، وہ تجھے تیرے نصیب میں نہیں ہو سکے گا. پھر بھی اس مال کے پیچھے بھاگ دوڑ. اور سرتاج رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من كانت نیته طلب الآخرة جعل الله غناء في قلبه وجمع له شمله وأتت الدنيا وهي راغمة. فرمایا جس بندے کی نیت آخرت کو طلب کرنے کی بن جائے، جس بندے کی فکر اور سوچ یہ بن جائے کہ میری آخرت سنور جائے، میری آخرت بن جائے، میری آخرت برباد نہ ہو، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے معاملات کو سمیٹ دیتے ہیں. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی زندگی سے دکھوں اور پریشانیوں کو نکال پھینکتے ہیں، اور پھر دنیا کو اس طرح سے ذلیل کر کے اس کے قدموں کے نیچے لا کے رکھ دیتے ہیں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کس طرح سے دنیا کو ذلیل کرتے ہیں، آئیے دیکھتے ہیں. سالم رحمہ اللہ کے بندے بیت اللہ میں بیٹھے، دل میں اللہ کا خوف ہے، اللہ کا ڈر ہے، تقوی ہے. اچانک سے حق میں وقت آیا اور کہا ارے سالم آج مجھ سے مانگ، جو بھی مانگے گا تجھے مل جائے گا. اور سالم رحمہ اللہ جواب دیتے ہیں کہ ارے او پاگل، یہ تو کیا کہہ رہا ہے کہ میں تجھ سے مانگوں، میں تیرے سامنے ہاتھ پھیلاؤں، میں تیرے آگے ہاتھ اٹھاؤں؟ مجھے حیا آتی ہے کہ میں اللہ کے سامنے بیٹھ کے، اللہ کے دربار میں بیٹھ کے، اللہ کے گھر میں بیٹھ کے میں کسی اور ذات کے سامنے ہاتھ تک پھیلاؤں، مجھے اس سے حیا آتی ہے. ہشام بن عبد المالک 20 سال حکومت کرنے والا، وقت کا حکمران ہے، حق میں وقت ہے، اور باہر جا کے دروازے پہ کھڑا ہو گیا یہ سوچ لیے کہ آج اسے کچھ دے کے جانا ہے. اور انتظار کس کا کر رہا ہے؟ یہ کہ دنیا کا شہزادہ تو نہیں، یہ کوئی وڈیرا اور چودھری تو نہیں، یہ بادشاہ وزیر تو نہیں، یہ اللہ کا بندہ ہے، اس لیے اس کا انتظار بھی بادشاہ کر رہے ہیں. اور جب باہر آتے ہیں تو دوڑ لگا کے جاتا ہے اور کہتا ہے کہ سالم اب تو اللہ کے گھر سے باہر آ چکا ہے، اب تو مجھ سے مانگ، اب تو مجھ سے مانگ سکتا ہے، اب تو اللہ کے گھر میں نہیں ہے، اب مانگ مجھ سے. اور سالم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ بتا میں تجھ سے دنیا مانگوں یا پھر آخرت مانگوں؟ کہا آخرت تو دینے سے میں بھی عاجز ہوں، میں آخرت سے تجھے کچھ بھی نہیں دے سکتا، میں صرف دنیا سے دے سکتا ہوں. درم و دینار چاہیے، تخت و تاج چاہیے، دولت چاہیے، ہیرے جواہرات چاہیے، کوئی سلطنت چاہیے، تو مجھ سے مانگ، وہ تجھے ابھی کی ابھی دیا جائے گا، لیکن آخرت میں تجھے نہیں دے سکتا. اور سالم رحمہ اللہ جواب دیتے ہیں کہ ما سألت الدنيا من يملكها فكيف أسألها من لا يملكها. کہ ارے پاگل، دنیا تو میں نے کبھی اس ذات سے نہیں مانگی جو اس دنیا کا بنانے والا ہے، جو اس دنیا کا مالک ہے، رازق ہے اور پالتا بھی ہے تمہیں. میں نے دنیا کا سوال تو کبھی اس ذات سے بھی نہیں کیا، اور تو کہہ رہا ہے میں تجھ سے دنیا مانگوں. آج انسانیت دنیا کے پیچھے بھاگ رہی ہے، یہ بھول گیا کہ میں اپنے بنانے والے کو ناراض کر رہا ہوں، میں اپنے خالق و مالک کی نافرمانی کر رہا ہوں. یہ ماں کا حیا بھول گیا، بہن کی عزت بھول گیا، بھائی کا مرتبہ بھول بیٹھا، باپ کا مقام بھول بیٹھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چھری چلا دی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے طریقوں کو اکھاڑ پھینکا، رب کے قرآن کو بھول گیا، نماز کو بھول بیٹھا، اس دھن میں ایسا مگن ہوا، اس نشے میں ایسا ڈوبا کہ سب کچھ بھول بیٹھا. اور نہیں میرے بھائی، سن، کائنات کی سب سے سچی زبان کہہ رہی ہے کہ تیری نیت اگر آخرت طلب کرنے کی بن گئی، اگر تیری سوچ یہ بن گئی کہ میری دنیا بن جائے، اگر مال و دولت دنیا کی اکٹھے کرنے کی تیری نیت بن گئی، تو پھر فرمایا جعل اللہ الفقر بین عینیہ وستت علیہ امرہ ولا یأتیہ الا ما کتب له منہ. جس کی نیت اور سوچ اور فکر یہ بن گئی کہ میری دنیا بن جائے، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فقیری کو اس کے گھر کا راہ دکھا دیتے ہیں، اس کے معاملات کو بکھیر کے رکھ دیتے ہیں. تو جتنا دنیا کے پیچھے بھاگ، تجھے دنیا سے صرف وہ ملے گا جو میرے مالک نے تیرے مقدر میں لکھ دیا ہے، اس سے زیادہ تجھے نہیں مل سکتا. اور فرمایا